اہل سنت کے علماء اکرام پر یہ الزام ہے، یہ بڑی جذباتی باتیں کرتے ہیں، ان کی محفلوں میں نعت پڑھنے والے پر ہزاروں روپے لٹائے جاتے ہیں، اور عمل کے نام پر ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ عمل ایک شخص مریض ہو گیا تو اب مریض کو صحیح کرنے کا انتظام کریں گے یا لے جا کے اس کو قبر میں دفنائیں گے؟ جہاں تھوڑی سی اس طرح کی کمی ہے اس میں خاص طور پر اہل سنت پر یہ الزام لگا دینا کہ یہی صرف ایسے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر میں تفصیل بتانے پر آؤں تو ایسے دوسرے مکتب فکر کے بے شمار ظاہر ہے دوسرے قاضی شہر وہ اتنے متحرک نظر نہیں آتے، اس کے پیچھے کوئی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ شاید میری بات سے کچھ لوگ جو ہے ناراض ہوں، میں پہلے ہی سے ان سے معذرت چاہتا ہوں اس حوالے سے۔ اب کیا ہوا کہ جب ان کا انتقال ہوا تو بجائے اس کے کہ انہوں نے جو اس لیول کا قاضی ہو، شرعی قاضی جس کو کہتے ہیں قاضی شرع، تو اس کو وہ اپنی جگہ پر مقرر کرتے، انہوں نے اپنے نااہل بیٹے کو اس جگہ بٹھا دیا۔ انہوں نے امانت داری کے ساتھ کام نہیں کیا، نہ تو حافظ قرآن ہے، نہ قاری قرآن ہے، نہ عالم دین ہے، نہ مفتی صاحب ہیں، نہ ہی بولنا آتا ہے انہیں، نہ کوئی علم ہے۔ وہ صرف قاضی صاحب کے بس بیٹے وہ ہیں، مطلب کہہ لیجئے کہ نکاح پڑھانے والے جو قاضی ہوتے ہیں، ایسے لوگ جو ہے باضابطہ ان جگہوں پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی بدقسمتی والی بات ہے۔ لیکن اب جو منصب گھیرا ہوا ہے، جو سیٹ پر قبضہ جمایا ہوا ہے اور کام بھی نہیں ہو رہا ہے، قوم کی قیادت بھی نہیں ہو رہی ہے، تو یہ بہت بڑی بدقسمتی والی بات ہے۔ تو بہت سارے شہروں میں کہ ہمیں خالی تقریر کی چند جملے یا تقریر میں چند باتیں کر کے لفاظی کر کے واپس نہیں آنا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ضرورت کی بات ہو، وقت اور حالات کے تقاضے کو پورا کرتی ہوئی گفتگو ہونی چاہیے۔ بے شک مسافہ کرتے ہیں آپ؟ نہیں، حضرت بہت تھکے ہوئے ہیں، حضرت سے کوئی مسافہ کرنے کے لیے آگے نہ بڑھے، اور حضرت کو فوراً سفر پر نکلنا ہے، اور پھر ایک گاڑی آ کے اسٹیج کے پاس آ کے کھڑی ہوتی ہے اور حضرت کو جلدی سے ڈائس سے اتار کے اور فوراً گاڑی میں بٹھا دیا جاتا ہے۔ جی، تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ پھر پروفیشنلزم ہے، جو پروفیشنل طریقہ ہے پیسہ کمانے کا، اور وہ لوگوں کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وقت میں خود ان سے کہتا ہوں کہ نہیں۔ جی، تو آپ کسی کے مرید ہوئے کیا؟ یعنی پہلی بار ان کے چہرے پر نظر پڑی اور میں متاثر ہو گیا تھا۔ جی جی، یعنی ایسا لگا کہ کسی ایک عظیم شخصیت، ایک روحانی پیشوا کو، ایک مقتدا کو دیکھا۔ ان کا جو چہرہ تھا وہ میرے کاندھے کی سائڈ تھا، تو ان کے جو لب تھے وہ میرے کانوں کی سائڈ میں، تو انہوں نے اس وقت یہ دعا دی۔ تو کسی سلسلے سے آپ کو خلافت ملی؟ جو ہے عراق کے سفر پر تھا تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کا یہ فیض ہوا کہ وہاں کے آپ کو دیکھتا ہوں، پھر میں ویڈیو دیکھتا ہوں سلمان اظہری صاحب کا، تو مجھے دونوں ایک جیسے کیوں دکھتے ہیں؟ مطلب آپ نے ان کو کاپی کیا ہے یا انہوں نے آپ کا اسٹائل کاپی کیا ہے؟ وہ آخری سوال میرا بہت اہم ہے، خاص طور سے ہندوستانی بر صغیر میں جو صورتحال ہے اس وقت۔ ویسے تو پوری دنیا ہی اس وقت بارود کے ڈھیر پہ بیٹھی ہوئی ہے، لیکن اگر ہم ہندوستانی بر صغیر کی بات کریں تو ہندوستانی بر صغیر میں جو ہماری ملت جس طرح کے حالات سے گزر رہی ہے، بہت سارے جو ہمارے بڑے ہیں جی، کہیں نہ کہیں ماحول کے اعتبار سے وہ ہمیں ڈرانے اور دبانے کا کام کر رہے ہیں اس وقت۔ یہ کوانٹٹی کی بنیاد پر نہیں، کوالٹی کی بنیاد پر ہم نے میدان جیتے ہیں۔ کسی ایسے شخص کو بلانا جو ہمارے علاقے کی ضرورت ہی پورا نہ کرتا ہو، وہ بے مقصد بات ہو۔ بے شک۔ ان دنوں دو اظہری بہت چرچا میں ہیں، جی، ایک ہے جناب سلمان اظہری صاحب اور ایک مفتی اشرف جیلانی اظہری صاحب۔ اب یہ دونوں اظہری میں دیکھ رہا ہوں تو ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا پر آپ دونوں کی جو فین فالوئنگ ہے اور آپ دونوں کو جس طرح سے لوگ پسند کرتے ہیں اور جس طرح سے لاکھوں لوگ آپ کے چاہنے والے ہیں، میں وہ ویڈیوز بھی دیکھتا ہوں کہ بھیلواڑہ میں، راجستھان میں، بلکہ راجستھان کے کیا کہیں بھی، راجستھان میں تو میں اکثر یہ دیکھتا ہوں کہ آپ کی ایک آواز پہ پورا بھیلواڑہ سڑکوں پہ نکل آتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں میں آپ کی دیوانگی کے حد تک جو آپ کی محبت ہے لوگوں کے دلوں میں، وہ میں محسوس کرتا ہوں۔ لیکن ایک چیز میری سمجھ میں نہیں آتی مفتی صاحب، جی، آپ کو دیکھتا ہوں، پھر میں ویڈیو دیکھتا ہوں سلمان اظہری صاحب کا، تو مجھے دونوں ایک جیسے کیوں دکھتے ہیں؟ مطلب آپ نے ان کو کاپی کیا ہے یا انہوں نے آپ کا اسٹائل کاپی کیا ہے؟ الحمدللہ مفتی سلمان اظہری صاحب نے نہ ہی مجھے کاپی کیا ہے اور نہ میں نے ان کو کاپی کیا ہے۔ یار یہ کیسے ہو سکتا؟ مطلب کوئی تو پھر اچھا پھر کیا وجہ ہو سکتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جس طرح کا لباس پہنتے ہیں، جیسے یہ شیروانی ہے، لانگ شیروانی یعنی، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر ہم لوگ پہنتے ہیں جبہ،
ٹھیک ہے, اچھا اچھا عربی لباس یعنی. ہاں ہاں. تو یہ جامعہ ازہر شریف کی ڈریس ہے. او یہ جی بات, یہ جامعہ, اچھا یہ ایسے ہے, جی یہ جو سملیرٹی ہمیں دکھائی دے جی رہی جی ہے, جی جی تو یہ سملیرٹی کی وجہ یہ ہے بالکل کہ یہ جامعہ ازہر کی ڈریس ہے جی کہ آپ جبہ پہنیں گے, جبے کے اوپر یہ لانگ شیروانی پہنیں گے. بالکل جی. اچھا یہ آپ کے جامعہ ازہر کی ایک وہ خاص طور کی ایک ٹوپی بھی ہوتی ہے. ہاں, جامعہ ازہر شریف کی اپنی ایک مخصوص ٹوپی ہے. ہاں, ویسے جو دوسری ٹوپیاں آج کل لوگ اس طرح کی جس لگا میں رہے ہیں, وائٹ بارڈر, ہاں, لیکن جو دوسرے لوگ لگا رہے ہیں وہ ازہری ٹوپی نہیں ہے. اچھا اچھا ہاں, اچھا, وہ کہہ لیجیے آپ شامی ٹوپی اس کو کہا جاتا ہے, ہاں, جو باضابطہ سلی ہوئی ہوتی ہے, تیار یعنی اچھا پیک ہمیشہ کے لیے. ازہری جو ٹوپی ہے وہ اس کا جو وائٹ کپڑا لپیٹتے ہیں وہ الگ ہوتا ہے. اچھا وہ الگ ہوتا ہے. ریڈ کلر کی جو ٹوپی ہے وہ الگ ہوتی ہے. تو جب بھی مطلب اس کو لگانا ہوتا ہے تو اس پر وہ کپڑے کو لپیٹ کر اور اس کو جو ہے لپیٹتے ہیں. تو اس طرح سے وہ الگ ہوتی ہے. جو شامی ٹوپی ہے وہ الگ ہے, جو تیار بہت بڑی سی ہوتی ہے. ازہری ٹوپی الگ ہے. تو یہ لانگ شیروانی یا جبہ جو ہے یہ کسی نے کسی کو مفتی صاحب یہ ذرا مجھے بتائیں کہ قاضی شہر صرف بھیلواڑہ میں تو نہیں ہوتے, اور بھی جگہوں پہ قاضی شہر ہوتے ہیں؟ ایسے ہی ہے. تو دوسرے قاضی شہر وہ اتنے متحرک نظر نہیں آتے, اس کے پیچھے کوئی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ آپ کو کوئی خاص مراعات یا کوئی خاص پاور ملی ہوئی ہے, یا ان کے پاس وہ چیز نہیں ہے؟ کیا معاملہ ہے یہ؟ شاید میری بات سے کچھ لوگ جو ہے ناراض ہوں. میں پہلے ہی سے ان سے معذرت چاہتا ہوں اس حوالے سے, چونکہ میں کسی بھی شخص کو ٹارگیٹ نہیں کر رہا ہوں, ایک عام بات کہہ رہا ہوں. جی. ہندوستان کے تقریباً بے شمار شہروں میں قاضی شہر کا منصب موجود ہے. اور ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں باضابطہ لکھا ہے کہ جہاں اسلامی حکومت نہ ہو وہاں پر اس شہر کا سب سے بڑا عالم یا قاضی شہر بادشاہ اسلام کی حیثیت رکھتا ہے. جی جی جی. تو اب جب وہ مسلمانوں کا لیڈر اور بادشاہ اسلام کی حیثیت رکھتا ہے تو اس کے اندر اتنا علم, اتنی صلاحیت علمی اعتبار سے, قرآن و سنت, قرآن و حدیث کے اعتبار سے ہونی چاہیے, اور اتنی صلاحیت ہو کہ وہ پوری قوم کو لے کر چل سکے, ڈیل کر سکے, ان کے مسائل کو حل کر سکے, بحیثیت قائد جو ہے ہر مسئلے میں قوم کے ساتھ کھڑا ہو سکے, قیادت کر سکے. لیکن بہت سارے علاقوں میں قاضی شہر موجود ہیں, لیکن بدقسمتی سے صورتحال یہ ہے کہ ان کے والد قاضی شہر تھے. اب کیا ہوا کہ جب ان کا انتقال ہوا تو بجائے اس کے کہ انہوں نے جو اس لیول کا قاضی ہو, شرعی قاضی جس کو کہتے ہیں قاضی شرع, تو اس کو وہ اپنی جگہ پر مقرر کرتے, انہوں نے اپنے نااہل بیٹے کو اس جگہ بٹھا دیا. اوہو یہ ٹھیک ہے. تو اب یہ سمجھ لیجئے میں نے بے شمار جگہیں ایسی میرے سامنے ہیں کہ جہاں پر ایک اچھا عالم بھی ہے اس علاقے میں, ایک مفتی بھی موجود ہے, یا اس علاقے میں نہیں ہے تو ہم دوسری جگہ سے بھی, دوسرے شہروں سے جس طرح امامت کے لیے, خطابت کے لیے علماء اور مفتی بلاتے ہیں, رکھتے ہیں, اسی طرح اس منصب کے لیے بھی بلا سکتے تھے. جی. لیکن ہوا کیا کہ انہوں نے اپنے نااہل بیٹے کو اس منصب پر بٹھایا تاکہ یہ تمام تر جو چیزیں ہیں وہ صرف ہمارے ہاتھوں میں رہیں, اور جو ہے ہم اس کو اپنی جو ہے ذات کے مطلب یہ جو ہے پاور سینٹر اپنے ہاتھ میں رکھنے کا پلان. اس لیے جو ہے نا انہوں نے امانت داری کے ساتھ کام نہیں کیا, اور جو اس کا اہل تھا اس کو یہ منصب سونپا ہی نہیں. حالانکہ بہت سارے شہروں میں جاتا ہوں تقریر کرنے کے لیے, لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے, اور پوری قوم بے شمار جگہوں پر افسوس میں ہے کہ کسی طرح مطلب وہ ہمارے یہاں کے بہت سارے پروگرام وغیرہ دیکھتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی قاضی شہر اس طرح ہو, لیکن کیا کریں کہ جو قاضی شہر ہیں وہ نہ تو حافظ قرآن ہے, نہ قاری قرآن ہے, نہ عالم دین ہے, نہ مفتی صاحب ہیں, نہ ہی بولنا آتا ہے انہیں, نہ کوئی علم ہے. وہ صرف قاضی صاحب کے بیٹے ہیں, مطلب کہہ لیجئے کہ نکاح پڑھانے والے جو قاضی ہوتے ہیں, ایسے لوگ جو ہے باضابطہ ان جگہوں پر قبضہ کیے ہوئے ہیں, اور یہ ایک بہت بڑی بدقسمتی والی بات ہے. میں کسی شخص کو ٹارگیٹ نہیں کر رہا ہوں, عام طور پر مطلقاً یہ بات کہہ رہا ہوں کہ خود ان کو یہ کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, اگر وہ جب تک زندہ ہیں, ہونا یہ چاہیے, اگر وہ زندہ ہیں اور قاضی شہر ہی رہنا چاہتے ہیں, اس ٹائٹل سے انہیں بہت زیادہ محبت ہے, تو اس کی ایک دوسری ترکیب میں بطور مشورہ عرض کروں گا. ایک دوسری ترکیب یہ ہے کہ کسی بڑے عالم اور مفتی کو نائب قاضی شہر مقرر کریں اپنے ساتھ. جی. کم سے کم یہ ہے کہ جو قاضی شہر کے لیول کے کام ہیں وہ تو ہوتے رہیں, لیکن اب جو منصب گھیرا ہوا ہے, جو سیٹ پر قبضہ جمایا ہوا ہے, کام بھی نہیں ہو رہا ہے, قوم کی قیادت بھی نہیں ہو رہی ہے, تو یہ بہت بڑی بدقسمتی والی بات ہے. تو بہت سارے شہروں میں قاضی شہر لیکن وہ اللہ کرے ملت اس بات کو سمجھ پائے اور کچھ اس میں فرق نظر آئے اور لوگوں کو کچھ کام کرنے کی تحریک ملے.
مفتی صاحب آپ نے کہا کہ میں تقریر کرنے مختلف شہروں میں جاتا ہوں، تو یہاں سے مجھے یاد آیا کہ جی آپ کو ایک خطیب کے طور پر تو دنیا بھر میں پہچانا جاتا ہے، آپ کو بہت لوگ پسند کرتے ہیں، جی آپ کی جو خطاب ہیں، آپ کی جو تقریریں ہیں ان کو لوگ بہت سنتے ہیں، بہت وائرل ہوتے ہیں، آپ کے جی چھوٹے چھوٹے کلپس میں نے جی دیکھا ہے نوجوانوں کو سنتے ہوئے. لیکن آج بہت کھل کے بات ہو رہی ہے، تو جی مفتی جی صاحب کھل بالکل کے بتائیے گا کہ کیا آپ خطیب ہی بننا چاہتے تھے یا دارالافتاء میں رہ کر فتوے لکھنا چاہتے تھے یا درس و تدریس کا کام کر کے مدرسے میں لوگوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دینا چاہتے تھے؟ مطلب آپ کی زندگی میں آپ کا اپنا ڈریم کیا تھا جی اور کیا تھا؟ یہ چیز میں سمجھنا چاہ رہا ہوں ذرا. میں عام طور پر جو ہے یہ چاہتا تھا کہ پڑھائی مکمل ہو جانے کے بعد میرا اپنا ایک مستقل بڑا ادارہ ہو، جس کا میں نے جی خواہش کا اظہار کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں صرف مقرر نہ بنوں. جی جو موجودہ دور میں میں سب کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اور جو اس لائق ہیں وہ لائق احترام ہے، لیکن اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو صرف ایک مقرر کی حیثیت سے ان کو بلایا گیا، تقریر کی اور وہ واپس ہو گئے. جی الحمدللہ اس ناچیز کا بچپن سے ذہن ایک داعیے اسلام کی طرح رہا، جی داعیانہ جو مزاج ہوتا ہے کہ ہمیں خالی تقریر کی چند جملے یا تقریر میں چند باتیں کر کے لفاظی کر کے واپس نہیں آنا ہے، بلکہ ہم پوری قوم مسلم کو جو ہے دین کی طرف لانے کی کوشش کریں. جو جی راہ حق سے بھٹک چکے ہیں ان کی زندگی میں عشق رسالت کی شمع روشن کریں. اور الحمدللہ آج بھی میرا یہ اپنا انداز ہے کہ اتنی مصروفیت کے باوجود میں جب کسی جگہ جاتا ہوں تو خالی تقریر کر کے واپس نہیں آتا ہوں. جو لوگ بھی اس پروگرام کو سنیں گے وہ جانتے ہیں میں یا تو پہلے ان کو تھوڑا سا گھنٹے 2 گھنٹے کا وقت دیتا ہوں، اور وہاں جانے کے بعد سب سے پہلے وہاں کے ذمہ دار لوگوں سے، علماء سے یا وہاں کی کمیٹی سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس علاقے کے حالات کیا ہیں. اچھا. ہمارے بہت سارے اسٹیجوں پر قصے کہانیاں ہوتے ہیں اور وہ اس طرح سے پورا پروگرام مکمل ہو جاتا ہے، حالانکہ قوم کی خون پسینے کی کمائی اس حوالے سے ضائع ہو جاتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ ضرورت کی بات ہو، وقت اور حالات کے تقاضے کو پورا کرتی ہوئی گفتگو ہونی بے چاہیے. شک بے شک بے اس لیے میں وہاں علاقے کے حالات معلوم کرتا ہوں کہ ضرورت کس بات کی ہے، اور جب وہ لوگ بتاتے ہیں میری گفتگو تقریر کے حوالے سے اسی آپ پر کا ہوتی موضوع ہے، وہ رہتا ہے موضوع پھر. وہ رہتا ہے. اور اس کے علاوہ محفل کے بعد خاص طور پر میری کوشش ہوتی ہے نوجوانوں سے میری ایک ملاقات ہو. اچھا. ہاں مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید نوجوانوں کے درمیان رہ کر میں انہیں اچھے سے سمجھا سکتا ہوں، موٹیویٹ کر سکتا ہوں، اور کہیں نہ کہیں اللہ کا شکر ہے کہ وہ میری بات سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں جی اور قبول بھی کرتے ہیں. جی جی تو آج کل میرا اپنا یہ انداز ہے کہ ایک داعی اسلام کی حیثیت سے میں جہاں بھی جاتا ہوں لوگوں کو تھوڑا سا وقت دیتا ہوں. محفل کے بعد جی نہیں، جی جی جی. اگر پروگرام رات کے 2 بجے ختم ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں میں 4 بجے تک ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں محفل کے بعد. اچھا تھوڑا سا وقت وہاں دیتے گھنٹے 2 ہیں. گھنٹے لیکن مفتی صاحب آپ کے جو اور مطلب آپ کے سیم پروفیشن کے لوگ ہیں، آپ ہی کی طرح جو بڑے مشہور مقرر ہیں، میں نے اکثر ایسا سنا ہے ان کے بارے میں کہ وہ جب جلسہ مکمل ہوتا ہے، جب ان کا خطاب ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد جب دعا وا کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت ناظم جلسہ ایک اعلان کرتا ہے کہ حضرت بہت تھکے ہوئے ہیں، حضرت سے کوئی مسافہ کرنے کے لیے آگے نہ بڑھے اور حضرت کو فوراً سفر پر نکلنا ہے. اور پھر ایک گاڑی آ کے اسٹیج کے پاس آ کے کھڑی ہوتی ہے اور حضرت کو جلدی سے ڈائس سے اتار کے اور فوراً گاڑی میں بٹھا دیا جاتا ہے. جی تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ پھر پروفیشنلزم ہے، جو پروفیشنل طریقہ ہے پیسہ کمانے کا. جی یا تو یہ وہ ہے، اگر دائی دین کے دائی کے طور پر کام کرنا ہے جی تو آپ کو وہاں کے صورتحال سے ملنا پڑے گا، آپ کو وہاں کے حالات کو سمجھنا پڑے گا، آپ کو لوگوں سے بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی. ایک 5,000 کے جلسے میں آپ جو بات کرتے ہیں اور پھر جب آپ 50 لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے یا 10 لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہیں اس میں فرق ہے. تو چلیے یہ فرق مجھے محسوس ہوا. لیکن کیا آپ بھی ایسا کرتے ہیں، مسافہ وسافہ کرتے ہیں آپ؟ نہیں، اللہ کا فضل ہے اور اس کا آپ نے احسان ہے. بتایا کہ آپ ہاں رکتے ہیں میرا 2 گھنٹہ. اپنا یہ انداز ہے کہ بہت سارے لوگ عقیدت مند رہتے ہیں، اسٹیج تک گاڑی بھی، ممبر رسول تک گاڑی بھی لاتے ہیں محفل کے بعد، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ چونکہ اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، دن کی بھی میری بہت ساری مصروفیات رہتی ہیں. جیسے اور جو مقررین ہیں تو ان کے پاس شاید اس کے علاوہ دوسری ذمہ داری جن کے پاس نہیں ہے تو وہ آ کے پورے دن آرام کر لیتے ہیں، لیکن میرے ساتھ ایسا نہیں ہے، چونکہ مجھے آ کے دارالفتاء میں بھی بیٹھنا ہوتا ہے، لوگوں کے اور بھی شرعی مسائل ہیں. تو میری کوشش سب سے پہلے تو یہ رہتی ہے کہ مجھے فجر میں کسی بھی طرح بھیلواڑہ پہنچنا ہے،
اور کچھ وقت آرام کرنے کے بعد میں پھر لوگوں سے ملاقات، ان کے مسائل، ساری چیزیں. جی جی جی. تو بہت سارے ایسے عقیدت مند محبت والے لوگ ہوتے ہیں جو کہیں نہ کہیں گاڑی قریب لاتے ہیں اور وہ لوگوں کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. اس وقت میں خود ان سے کہتا ہوں کہ نہیں، مطلب مجھے ملنے دیجیے ان سے، جی جی جی. انہیں میرے قریب آنے دیجیے. جی جب ابھی تک تو انہوں نے دور سے میری گفتگو سنی، جی. ٹھیک ہے، تو لیکن کہیں نہ کہیں مجھے ان کو سننے کا موقع دیجیے. انہوں نے جی میری جی. بات سن لی، میں بھی ان کی بات سننا چاہتا ہوں. یہ کیا چاہتے ہیں، ان کے دل میں کیا خیالات ہیں، جی جی کیا جی. ارادے ہیں، یہ کیا کرنا چاہتے ہیں. تو بہت سارے لوگوں کو میں ہاتھ پکڑ کے روکتا ہوں، نہیں رکیے، ملنے دیجیے، مسافہ کرنے دیجیے. وہ کہتے ہیں حضرت بہت لوگ ہیں، بہت وقت لگ جائے گا، بہت بھیڑ ہے، اور دھکا مکی کا کبھی بہت زیادہ ہی جو ہے محبت اور جذبات میں لوگ ہوتے ہیں. تو یہ صورتحال بھی ہوتی ہے. لیکن میں کبھی ایسا نہیں کرتا کہ میں گاڑی میں بیٹھ جاؤں اور مسافہ نہ کرنا چاہوں، ملنا نہ چاہوں، بلکہ میں خوشی سے ملنا چاہتا ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ میں پروگرام بہت کے اچھی بعد بات بھی ہے مفتی گھنٹے صاحب. 2 گھنٹے رکتا ہوں ہمیشہ. دھیرے دھیرے میں اپنے سوالوں کو دھیرے دھیرے جی مطلب آگے بڑھاتے ہوئے، اور بالکل ہم اب منزل کی طرف جا رہے ہیں. میں اپنے آخری سوال کی طرف دھیرے دھیرے پہنچ رہا ہوں. ایک سوال جی اور ہے چھوٹا سا، جی اس کو بھی ذرا سا میں سمجھنا چاہوں گا کہ جیسا کہا جاتا ہے کہ ہر شخص خاص طور سے جی یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی عالم باصفا، ایک عالم بعمل سے بیعت کر کے اور ان کا مرید ہو جی کر، ان کا مرید ہو کر جو ہے وہ اپنی زندگی میں روحانیت اور روحانی فیض اور برکات جو ہے وہ حاصل کرے. جی. تو آپ کسی کے مرید ہوئے کیا؟ الحمدللہ، یہ اس زمانے کی بات ہے جب کہ میری عمر 10 سال تھی، اور 11ویں سال میں جیسے ہی میں جب جو شروع آپ ہوئی تھی حفظ کی حفظ دستار. دستار بندی ہوئی تھی، اس موقع پر حضور بحر العرفان حضرت علامہ مفتی آفاق احمد صاحب قبلہ نقشبندی مجددی قنوج سے ہمارے یہاں اس محفل میں تشریف لائے تھے اچھا. دستار بندی کے موقع پر. اور الحمدللہ مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ میرے سر پر پہلا امامہ شریف حضرت مفتی آفاق احمد صاحب قبلہ مجددی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے باندھا. اچھا ماشاء اللہ. وہ اتنی مطلب باروب شخصیت تھے کہ پہلی بار میں نے ان کو زندگی میں اس موقع پر دیکھا تھا. اور ایک امامہ شریف آپ جو ہے چاکلیٹی کلر کا امامہ آپ باندھتے تھے، محروم کلر کا جس کو کہتے ہیں، اور سفید رنگ کی داڑھی آپ کی بہت، اور باروب چہرہ. جی جی یعنی پہلی بار ان کے چہرے پر نظر پڑی اور میں متاثر ہو گیا تھا. جی جی یعنی ایسا لگا کہ کسی ایک عظیم شخصیت، ایک روحانی جی جی. پیشوا کو، ایک مقتدا کو دیکھا جن کے ہاتھ میں جو ہے ہاتھ دے کر بیعت ہونا چاہیے. تو جب حضرت نے دستار باندھی اور اس کے بعد حضرت کا یہ طریقہ تھا کہ حضرت جو ہے محبت فرماتے تھے تو انہوں نے اپنے سینے سے لگایا، یعنی گلے ملے. ٹھیک ہے. تو اس وقت میں حضرت نے جو ہے گلے ملتے ہوئے مجھے دعا دی تھی، اللہ سلامت رکھے اور بہت بڑا عالم بنائے. سبحان مطلب اللہ یہ سبحان جملے اللہ. حضور بحر العرفان حضرت علامہ مفتی آفاق احمد صاحب قبلہ کے میرے کانوں میں آج بھی گونج رہے ہیں. جب انہوں سبحان نے اللہ. جب میرے سر پہ امامہ باندھا، اس کے بعد جب سینے سے لگایا تو انہوں نے یہ دعا دی. تو اس طرح سے یعنی ان کا جو چہرہ تھا وہ میرے کاندھے کی سائڈ تھا، تو ان کے جو لب تھے وہ میرے کانوں کی سائڈ میں. تو انہوں نے اس وقت یہ دعا دی، اللہ سلامت رکھے اور تمہیں عالم بھی بنائے، بہت بڑا عالم بنائے. یعنی اب حفظ مکمل ہو گیا، اب اس کے جی. بعد بھی اللہ تمہیں توفیق سبحان دے کہ اللہ. تم عالم بنو. تو اسی وقت اور اسی ممبر پر میں حضرت کے دامن سے وابستہ ہوا. اور سبحان اللہ. الحمدللہ اس کے بعد حضرت نے وصال سے پہلے تک ہمیشہ بہت بہت محبت فرمائی. تو اس کا مطلب آپ سلسلہ نقش بندی اور مجددی الحمدللہ سلسلے سے آپ بیعت ہوئے. الحمدللہ. اچھا، آپ مجھے ذرا سا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ اب تو ماشاءاللہ آپ اتنے بڑے منصب پر ہیں، اتنا آپ کا کام ہے، دین کی اتنی خدمت کر رہے ہیں، تو کسی سلسلے سے آپ کو خلافت ملی؟ الحمدللہ مجھے تقریباً 4 جو ہے جگہوں سے اچھا ماشاءاللہ. الحمدللہ خلافت حاصل ہوئی. سب سے پہلے جب مصر سے میں فارغ ہوا جی تو مصر کے اندر ایک شہر ہے اسکندریہ کے نام سے، جس کو جی انگریزی میں الیگزینڈریا کے نام سے جانا جاتا ہے. وہاں جی ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے آتے ہیں. جی تو انہوں نے سلسلہ عالیہ قادریہ کی مجھے فارغ ہوتے وقت خلافت عطا فرمائی. جی اور اس کے بعد دوسری خلافت مجھے ابھی تقریباً 4 سال پہلے میں عمرہ سے واپس آیا، اور جسٹ اس کے دوسرے دن بریلی شریف کے اندر ایک بزرگ عالم دین ہے حضرت علامہ مفتی محمود الحسن صاحب قبلہ. جی
تو ان سے کافی زمانے سے وابستگی تھی، بہت اچھی اور روحانی شخصیت ہیں. انہوں نے مجھے عمرہ کے دوسرے دن ہی بلایا تھا، ان کا محفل تھی، جی اور اس محفل میں انہوں نے مجھے سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ کی خلافت و اجازت عطا فرمائی مدینہ شریف کے واپسی کے دوسرے ہی دن. سبحان اللہ. اور تیسری خلافت مجھے سلسلہ رفاعیہ کی ملی. شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ جی بہت جی. بڑے بزرگ ہیں، اور وہ بغداد شریف میں ملی. سبحان اللہ. ہاں، پچھلے سال گزشتہ سال 11ویں شریف کے موقع پر جو ہے عراق کے سفر پر تھا، تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کا یہ فیض ہوا کہ وہاں کے ایک عظیم عالم دین حضرت علامہ شیخ عمار رفاعی الحسینی، انہوں نے مجھے سلسلہ رفاعیہ کی خلافت دی. اور چوتھی خلافت جو مجھے ملی وہ بہت ہی مطلب ایک خوبصورت سی بات ہے کہ 11ویں شریف کے موقع پر میں اس سال بھی الحمدللہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری نصیب ہوئی. بغداد شریف کا سفر تھا، تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ان کی گنبد کے سامنے جی حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا اظہری صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کے جو برادر عزیز ہیں حضرت علامہ منان رضا خان صاحب قبلہ، جی جی. منانی میاں صاحب، انہوں نے مجھے بغداد شریف میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں جی. اس سال اجازت و خلافت عطا فرمائی. کس سلسلے کی؟ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ رضویہ برکاتیہ تمام سلاسل کی جو ہے جی جی جی. خلافت انہوں نے مجھے عطا فرمائی. ماشاء تو اللہ. اس طرح سے 4 جگہوں سے مجھے اب تک الحمدللہ بزرگوں نے سبحان اللہ. نوازا ہوا. سبحان اللہ. بڑی بات ہے یہ، اور اللہ آپ سے دین کا بہت کام لے. میں دھیرے دھیرے اپنے آخری سوال کی طرف جی. بڑھ رہا ہوں. میں ایک سوال تو میں جو کرنے والا تھا وہ آپ نے اس کا خود ہی جواب دے دیا ہے. میں کہنے والا تھا کہ آپ نے کتنے ملکوں کا سفر اب تک کیا، تو آپ نے جی. تقریباً مجھے بتا دیا کہ جی. آپ جن جن ملکوں میں گئے، اور جی. حج و عمرہ کا ذکر بھی ہو ہی گیا، تو اس کے ہم. بارے میں تو اب پوچھنے کا کوئی معاملہ بنتا نہیں. میں اب آخری سوال کی طرف مفتی صاحب دھیرے دھیرے آ گیا ہوں، اور وہ آخری سوال میرا بہت اہم ہے، خاص طور سے ہندوستانی بر صغیر میں جو صورتحال ہے اس وقت. ویسے تو پوری دنیا ہی اس وقت بارود کے ڈھیر پہ بیٹھی ہوئی ہے، لیکن اگر ہم ہندوستانی بر صغیر کی بات کریں تو ہندوستانی بر صغیر میں جو ہماری ملت جس طرح کے حالات سے گزر رہی ہے، مفتی صاحب میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اور میں اپنے تمام اکابرین کو جہاں تک میری یہ بات پہنچ سکے میں بہت ذمہ داری کے ساتھ اور بڑے غم کے ساتھ اس بات کو کہہ رہا ہوں، خدا کے واسطے جاگیے. ملت نا امیدی کا شکار ہو رہی ہے، اور یہ ملت اگر نا امیدی کا شکار ہو گئی تو اس کے ذمہ دار ہم سب لوگ مانے جائیں گے. اسے خدا کے واسطے نا امید ہونے سے بچائیے، اس کو حوصلہ دیجئے، اس کو ہمت دیجئے. اس ملت کو یہ ان معصوم لوگوں کی قیادت آپ کو سونپی گئی ہے، آپ کے ذمے ہے ان سب کی قیادت، تو ان کے بارے میں خدا کے واسطے آپ ذرا سا سنجیدگی سے غور کیجئے اور ان کو راحت دکھائیے کہ یہ کس طرح سے اس نا امیدی بھرے ماحول میں اپنے آپ کے لیے حوصلہ پیدا کریں اور کس طرح سے یہ زندگی جئیں. آپ بھی کیا یہی محسوس کرتے ہیں جو درد میں محسوس کر رہا ہوں؟ اصل میں یہ اس وقت کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ جس طرح ہندوستان کی صورتحال ہے، جن جگہوں سے ہمیں ہمیشہ یہ امید رہی، چونکہ ہم لوگ وہاں سے وابستہ ہیں، کہ جب بھی ہمیں ضرورت پڑے گی یا پوری قوم مسلم کو ضرورت پڑے گی تو یہاں سے ہماری سرپرستی اور رہنمائی ضرور ہوگی. لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ہم مایوس ہوئے. وہاں سے جس طرح کی ہماری سرپرستی ہونی چاہیے تھی، اس طرح کی سرپرستی ضرورت کے موقع پر ہماری نہیں ہوئی. اور دوسری ایک افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ بہت سارے جو ہمارے بڑے ہیں جی کہیں نہ کہیں ماحول کے اعتبار سے وہ ہمیں ڈرانے اور دبانے کا کام کر رہے ہیں اس وقت. جی جی جی. یہ بہت زیادہ افسوسناک صورتحال ہے. وہ یا تو وہ خود بھی قدم نہیں بڑھاتے، اور جب ہم قدم بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، میدان میں آتے ہیں، تو وہ ہمیں بھی کہتے ہیں حالات جو ہے اچھے نہیں ہیں، آپ نوجوان ہیں، جذبات سے کام نہیں کر سکتے، آپ قدم پیچھے بڑھائیے، حالات خراب ہو جائیں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. لیکن میں ہمیشہ ایک شعر پڑھتا ہوں اور مجھے بڑا اس سے تقویت ملتی ہے، بڑی قوت ملتی ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں زندہ رہنا ہے تو پھر موت سے ڈرنا کیسا، جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے. واہ. اور میں جہاں بھی محفلوں میں پروگرام میں شرکت کرتا ہوں وہاں پوری قوم مسلم کو ہمیشہ یہ یقین دلانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ نے جو تمہارے لیے موت کا وقت متعین فرمایا ہے، قرآن عظیم میں ہے اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، کہ اللہ نے جو موت کا وقت متعین فرمایا ہے نہ اس سے ایک لمحہ پہلے آئے گی
نہ ایک لمحہ بعد میں آئے گی، جو وقت متعین ہے اسی وقت پر آئے گی. بے شک اس لیے اپنے دل سے خوف نکال دیجئے. اور جو ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب ہم کمزور ہیں، تعداد کم ہے، پیسہ نہیں ہے، پاور نہیں ہے، تو یہ آج کا کوئی نیا ماحول نہیں ہے ہمارے لیے. پوری تاریخ اسلام آپ دیکھ لیجئے، ہم نے کبھی بھی کامیابی تعداد کی بنیاد پر نہیں، یعنی کہہ لیجئے کوانٹٹی کی بنیاد پر نہیں، کوالٹی کی بنیاد پر ہم نے میدان جیتے ہیں. ہماری تعداد ہمیشہ 313 رہی 1000 کے مقابلے میں. ایسی 1000 مثالیں جو ہے ہمارے سامنے موجود ہیں. تو میں اپنے نوجوانوں کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں، کسی بھی موقع پر جب بات حق اور باطل کیا جائے تو ہمیں حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، دبنا نہیں ہے، چھپنا نہیں ہے، رکنا نہیں ہے، اور کسی سے خوف نہیں کھانا ہے، بلکہ حضور کے نام پر متحد اور منظم ہو کے کھڑا ہونا ہے. اور ہمیں یہ احساس دلانا ہے کہ الحمدللہ ہم حضور کے غلام ہیں، زندہ قوم ہے. صلاح الدین ایوبی کا مجھے اس موقع پر ایک جملہ یاد آتا ہے. انہوں نے فرمایا تھا، اپنا حق حاصل کرنے کے لیے طاقت مند ہونا ضروری نہیں ہے، غیرت مند ہونا ضروری ہے. طاقت مند ہونا ضروری نہیں ہے، غیرت مند ہونا ضروری ہے. جس قوم کی غیرت کا جنازہ نکل جائے پھر وہ طاقت مند ہو کے بھی کچھ نہیں کر سکتی. بے شک. اسی لیے میں آپ کے اس چینل کے ذریعے اپنے نوجوانوں سے کہوں گا، ظلم کے خلاف ہمیشہ کھڑے رہیں، نہ خود مایوس ہوں اور نہ اپنی قوم کو، اپنی فیملی کو، خاندان، رشتہ دار، عزیز و اقارب، کسی کو مایوس نہ ہونے دیں. اس لیے کہ ہمارے ساتھ اللہ کی رحمت ہے، اور جب ہمارے ساتھ اللہ کی رحمت ہے تو انشاءاللہ ہم پورے امید اور یقین کے ساتھ باعمل ہو کر، بے عمل ہو کر نہیں، باعمل ہو کر حضور کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے میدان میں قدم آگے بڑھائیں گے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے، تو انشاءاللہ اللہ ہمیں ضرور کامیابی عطا فرمائے. بہت اچھی بات مفتی صاحب آپ نے کہی. اب میں یہاں سے ایک بات اور، بات تھوڑی سی کڑوی ہے، لفظ تھوڑے سے نکیلے ہیں، جی آپ اسے میرا سوال سمجھ کے سن لیں. جی بالکل. اور آپ کیا اس میں جواب دیں گے میں نہیں کہہ سکتا. اہل سنت کے علماء اکرام پر یہ الزام ہے، یہ بڑی جذباتی باتیں کرتے ہیں. ان کی محفلوں میں نعت پڑھنے والے پر ہزاروں روپے لٹائے جاتے ہیں، اور عمل کے نام پر ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. عمل کی طرف یہ لوگوں کو راغب نہیں کرتے، عمل کی طرف یہ لوگوں کو تلقین نہیں کرتے، عمل کی طرف لوگوں کو نہیں لاتے. یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس طرف جو ہے یہ بات نہیں کرتے. یہ بہت جذباتی سی باتیں کرتے ہیں. بس جو ہے وہ اس جذباتی ماحول میں یہ چند گھنٹے ایک پورے مجمع کو رکھ کر اور اس کے بعد میں اپنا ایک موٹا سا پیمنٹ لے کر چلے جاتے ہیں. یہ اہل سنت کے علماء پر الزام ہے. میں اس وقت جو ہے یوں سمجھیے کہ میں سماج کا ایک نمائندہ بن کر آپ سے بات کر رہا ہوں. یہ الزام ہے. اس بارے میں اہل سنت کے ایک ذمہ دار عالم دین ہونے کے ناطے اور قاضی شہر بھیلواڑہ ہونے کے ناطے، دوسرے جامعہ ازہر مصر تک جس کو تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا ہو، ایسے عالم ہونے کے ناطے، چار بزرگوں سے آپ کو خلافت ملی ہو، ایسے خلیفہ ہونے کے ناطے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں اس بارے میں ہمارے جو اہل سنت کے عالم دین ہیں، جو علماء کرام ہیں، انہیں کیا کرنا چاہیے، یا کیا ہماری ذمہ داریاں ہیں اور کیا ہم نہیں کر رہے ہیں، یہ الزام ہم پر کیوں ہے؟ پہلے تو کیا ہے کہ عام طور پر یہ الزام جو ہے 100% صحیح نہیں ہے. اچھا. ہاں، یہ الزام کہ علماء، اہل سنت کے تمام علماء جو ہے اس طرح کی جو ہے جذباتی باتیں کرتے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. چونکہ حکم جو ہے نا کلی طور پر کبھی نہیں لگتا ہے. یعنی کسی بھی ایک گروہ کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب کہ پورا گروہ آپ اس کے لیے ذمہ دار نہیں کہہ سکتے. جیسے شورا ہیں، شورائے، تو ان کو سب کو جو ہے آپ غلط نہیں ٹھہرا سکتے کسی بھی فیلڈ میں. یعنی چند لوگ کبھی ہوتے ہیں، لیکن ہمیشہ سب پر حکم ایک ساتھ نہیں لگتا ہے. الحمدللہ علماء اہل سنت کی جو خدمات ہیں اس ملک کی آزادی سے لے کر آج تک وہ ہمیشہ مسلم رہی ہیں. لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے زمانہ بدلتا ہے، زمانے کا ماحول بدلتا ہے، لوگوں کے سوچنے اور سمجھنے کا انداز بدلتا ہے، تو یہ بات صحیح ہے کہ موجودہ دور میں جلسوں میں کچھ خرابیاں پیدا ہوئی ہیں. لیکن خرابی پیدا ہونے کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ سرے سے وہ چیز غلط ہے یا اس چیز کو بالکل ہی ختم کر دیا جائے. جیسے مثال کے طور پر ایک شخص مریض ہو گیا، تو اب مریض کو صحیح کرنے کا انتظام کریں گے یا لے جا کے اس کو قبر میں دفنائیں گے؟
صحیح کرنے کی کوشش کریں گے. الحمدللہ ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو جلسوں میں خامیاں آئی ہیں، جو کہہ لیجئے موضوعات کے حوالے سے کہ جس موضوع پر بات ہونی چاہیے، بہت ساری جگہ ایسی دیکھی گئی اس موضوع پر بات نہیں ہو رہی ہے، یا انداز پر، یا جلسوں کی نوعیت پر، یا اس کی ٹائمنگ پر. تو جس طرح کی بھی کمیاں ہیں الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، اب 2-3 سال میں بڑے پیمانے پر اس میں تبدیلی آئی ہے، اور اچھے علماء بھی جو نئی جو نسل ہے نوجوان علماء کی وہ بھی تیار ہوئی ہے، یونیورسٹیوں سے، دیگر بڑے کالجوں سے اور اداروں سے نکل کر سامنے آئی ہے. لوگوں کا مزاج بھی کہیں نہ کہیں سنجیدہ ہوا ہے. تو جہاں تھوڑی سی اس طرح کی کمی ہے اس میں خاص طور پر اہل سنت پر یہ الزام لگا دینا کہ یہی صرف ایسے ہیں، ایسا نہیں ہے. اگر میں تفصیل بتانے پر آؤں تو ایسے دوسرے مکتب فکر کے بے شمار ظاہر ہے پروفیشنل لوگ تو سب جگہ ہیں، پروفیشنل لوگ سب جگہ ہیں، خامیاں سب میں ہیں. کچھ خامیاں ادھر ہیں، کچھ خامیاں جو ہے جلسے کے حوالے سے دوسری جگہوں پر بھی ہیں. میں یہاں عقیدے کی نہیں، مطلب ایک جو موجودہ جلسے کی جو صورتحال ہے اس پر بات کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ بڑی تعداد میں جو ہمارے ذمہ دار پڑھے لکھے قابل باعمل علماء ہیں وہ ہمیشہ ان چیزوں کا رد کرتے ہیں، بائیکاٹ کرتے ہیں. اور اب بہت ساری جگہوں پر تو صورتحال یہ ہوئی کہ کسی بھی طرح سے جلسے کا پورا نظام جو ہے علماء کے ہاتھ میں رہے گا. یہ جو خامیاں جن کو کہا جا رہا ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ رہی کہ جہاں جہاں جلسوں کا نظام صرف نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے، وہ نوجوان کی جن کا دین سے دور دور تک کوئی کہہ لیجئے لینا دینا تعلق نہیں ہے، وہ صرف جذباتی جلسے کے لیے انہوں نے انتظام کیا پیسوں کا، اور اس کے بعد جو ہے کسی بھی جو ہے سوشل میڈیا کے عالم کو بلایا اور بس. تو وہاں اس طرح کی صورتحال. اچھا، یہ سوشل میڈیا کا عالم یہ نئی اصطلاح نہیں، وہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ چند جملے دیکھ کر جو ہے نوجوان متاثر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کسی طرح ان کا نمبر تلاش کر کے وہ رابطہ کرتے ہیں، بلاتے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ یہ ان کا فیلڈ ہی نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر ہر علاقے کی ایک الگ ضرورت ہے. کوئی عالم رد پر تقریریں کرتا ہے، کوئی اصلاحی تقریر کرتا ہے، کوئی سیاسی تقریر کرتا ہے، کوئی موٹیویٹ کرنے والی تقریر کرتا ہے. تو الگ الگ علماء کا اپنا انداز بیان ہے. تو ہمیں عالم ایسا بلانا ہے جو ہمارے علاقے کی ضرورت کو پورا کرتا ہو. بے شک کسی ایسے شخص کو بلانا جو ہمارے علاقے کی ضرورت ہی پورا نہ کرتا ہو وہ بے مقصد بات ہو. تو میں ہمیشہ نوجوانوں سے یہی اپیل کرتا ہوں ہر جلسے کے اندر کہ آپ انتظام کیجئے، لیکن جلسے میں کس عالم کو بلانا ہے اس علاقے کی ضرورت کے اعتبار سے وہ پاور آپ اپنے شہر کے کسی ذمہ دار عالم کو دیجیے تاکہ وہ اپنے علاقے کی ضرورت کے اعتبار سے وہ سمجھ سکے کہ ضرورت کیا ہے. ایک چھوٹا سا سوال میرے ذہن میں مفتی صاحب آ رہا ہے جی کہ یہ جو حج و عمرہ کا سفر ہوتا ہے، حج و عمرہ زیارت کے حوالے سے سفر ہوتا ہے، الحمدللہ میرے جیسے گناہگار کو بھی کئی بار عمرے کا اور حج کا بھی اللہ نے مجھے سعادت حاصل ہوئی. بہرحال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس بات کے لیے، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے بھی کئی بار آپ حج کے لیے بھی گئے اور الحمدللہ آپ عمرے کے لیے بھی کئی بار گئے. تو اس بارے میں آپ کا جو اپنا ذاتی تجربہ اور ذاتی خیال ہے کہ ہندوستان سے جو لوگ جاتے ہیں تو اس بارے میں حج و عمرہ کے سلسلے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ میں بہت مختصر میں آپ سے عرض کروں کہ الحمدللہ حج کی سعادت تو مجھے اللہ نے اسی سال عطا فرمائی آپ کی دعا سے 2023 میں. باقی اب تک 4 بار عمرہ کرنے کا اللہ نے مجھے شرف عطا فرمایا، جس میں سے میں صرف ایک کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بتاؤں. یہ اس زمانے کی بات ہے جب کہ میں جامع ازہر شریف مصر میں طالب علم تھا. اس وقت میں شاید کہیں بیچ میں یہ عرض بھی کیا تھا، جو چھٹی کا زمانہ ہوتا تھا، جب چھٹی کا زمانہ ہوتا تھا تو وہ چھٹی جو کہ تقریباً 20-25 دن کی، 1 مہینے کے لگ بھگ ہوتی تھی. تو ایک دن جب چھٹی ہوئی تو ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میرے ساتھ ہمارے ایک بہت عزیز حضرت علامہ مفتی شاہ نواز مصباحی اظہری جن کا تعلق جو ہے ضلع پرتاپ گڑھ سے الہ آباد سے ہے، آپ کا نکاح پڑھایا تھا جی. اور الحمدللہ ایک عظیم الشان ادارہ بھی انہوں نے جامعہ حنفیہ رضویہ مانک پور شریف میں قائم کیا ہے، بہت اچھا ادارہ ہے. تو وہ بھی موجود تھے. ہمارے ایک عزیز حضرت قاری بلال اظہری صاحب قبلہ جن کا تعلق غازی پور سے ہے وہ بھی تھے. ایک ہمارے بڑے عظیم ساتھی ہیں جو ابھی کچھ دن پہلے تک سری لنکا میں ہوتے تھے، پڑھاتے تھے، حضرت مولانا شمس تبریز اظہری صاحب جو ممبئی کے رہنے والے،
اور ایک جو ہمارے عزیز ساتھی تھے حضرت مولانا زبیر اظہری صاحب جن کا تعلق گوا سے ہے. تو یہ 4-5 لوگوں کی ٹیم بیٹھی ہوئی تھی. تو اب مشورہ یہ ہوا کہ اب ہم اس وقت کو ضائع نہ کریں, یعنی کہیں نہ کہیں کسی جگہ جائیں. اچھا اللہ کا فضل تھا کہ والدین کی طرف سے شروع سے ایسا مزاج ملا کہ دنیا داری کی طرف کبھی جانے کا شوق نہیں ہوا, بلکہ جب بھی ذہن میں خیال آیا تو کسی بڑے عالم سے ملاقات کرنے جانا, کسی اللہ والے کی بارگاہ میں جانا, یعنی جہاں سے کہیں نہ کہیں دین کا تعلق ہو, دینی تعلق ہو. جی جی جی. تو ہوتے ہوتے بات یہ چلتی رہی کسی دوسرے ملک میں گھومنے چلیں, یعنی مصر میں تو الگ الگ شہروں میں جاتے ہی ہیں. تو ہوتے ہوتے آپس میں یہ طے ہوا ان سب چیزوں سے بہتر یہ ہے, اور شاید یہ سرکار کی بارگاہ کا جو ہے کرم نوازی تھی, یہ خیال آیا کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ مدینہ شریف چلیں. جی ٹھیک ہے, تو یہ ہوا کہ بھئی عمرہ کریں. اب جب یہ عمرہ کا خیال آیا تو پھر تو سب کے دل بے چین ہو گئے کہ نہیں یار اب کسی بھی قیمت پر جو ہے عمرہ کرنے ہمیں جانا ہے. اب ہوا یہ پلاننگ یہ ہوئی کہ کل صبح میں تمام لوگ اپنے پاسپورٹ کو لے کر جتنے آس پاس میں جو ٹور والے ہیں تو ان کے پاس چلیں گے اور ان کو اپنا پاسپورٹ جمع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور میں بتا دوں اس وقت میں صحیح بات یہ ہے کہ عمرہ کرنے جانے کے لیے جتنے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے جی اتنے پیسے اس وقت میرے پاس میری جیب میں موجود نہیں تھے. مصر سے عمرے میں کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے؟ یعنی میرا خیال ہے کہ شاید اس وقت میں یہاں سے زیادہ پیسے لگ رہے تھے. اچھا. ہاں, اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے ملک سے دوسرے ملک کا ویزا, تو یہ تھوڑا سا کہیں نہ کہیں مشکل بھی اچھا, تھا. یہ تھوڑا سا وہ ہاں یہ ایک مشکل کام تھا. جی 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 جی. تو اور اس وقت میں جتنے پیسے عمرہ کرنے کے لیے چاہیے تھے اتنے پیسے بھی میرے پاس موجود نہیں تھے, لیکن ایک شوق تھا کہ نہیں چلنا ہے. تو اب ہوا یہ کہ مشورہ ہوا, دوسرے دن ہم 2-3 ساتھی مل کر جو ہے ایک ٹور والے کے پاس پہنچے. تو کچھ پیسے اس بندے کو جو ہے دے دیے اور اس کے بعد جو ہے پاسپورٹ جمع کر دیے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے 1 ہفتے میں یا 4-5 دن میں جیسے ہی ویزا لگے گا تو آپ لوگوں کو بلا کے ویزا اور بیگ وغیرہ جو دیتے ہیں وہ دیں گے. اب ہم لوگ اب اسی دن سے اب 24 گھنٹے جو ہے بس ذہن میں مدینہ, فکر میں مدینہ, سوچ میں مدینہ, سوتے جاگتے ہوئے بس مدینہ شریف کا خیال اور وہی نعتیں جو ہے مدینہ شریف جانے کی التجا. اب 1 ہفتے کے بعد جب اس نے بلایا تو اطمینان سے بٹھا کے اس نے ہمیں سمجھایا کہ آپ لوگوں کا ویزا نہیں لگا ہے. اب یہ جملہ سننے کے بعد تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ کسی کا ایک وہ بہت خوبصورت شعر ہے, طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے, ایسا لگے کہ روح بدن سے نکل گئی. جی جی جی. تو اس وقت ایسے ہی لگ رہا تھا کہ روح بدن سے نکل گئی. اس نے کہا آپ کا ویزا نہیں لگا ہے اور اس کے لیے پریشانی آ رہی ہے, پاسپورٹ آپ کا واپس آ گیا ہے, چونکہ آپ دوسرے ملک میں ہیں, یہاں کا ویزا لے کر آپ آئے ہیں, اب یہاں سے الگ ویزا لے رہے ہیں, تو یہ تھوڑی سی مشکل ہے, آپ انڈیا چلے جائیں, وہاں سے آسانی سے آپ کو ویزا مل جائے گا. تو وہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی, کیونکہ بات اس کی صحیح تھی, لیکن ہمارا جو ایک جذبات تھے وہ اتنے بیدار تھے, نہیں ہمیں کسی بھی قیمت پر جانا تو ابھی ہے. تو ہم دوسرے ٹور والے کے پاس گئے. تو اس طرح کئی ٹور والوں کے پاس گئے. تو خیر ایک شخص نے ہمیں یقین دلایا, پیسے بھی لیے, پاسپورٹ بھی جمع کر لیے, اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے 4-5 دن میں جو ہے آپ کو انشاءاللہ خوشخبری دی جائے گی. آپ کو شاید میری بات پر یقین نہ ہو, یہ پہلا موقع تھا. 4-5 دن کا وہ وقت گزرا, دوسرے لوگوں کا مجھے پتہ نہیں, حالانکہ وہ لوگ بھی بہت شوق میں تھے, لیکن مجھے ان 4-5 دنوں میں کبھی نیند نہیں آئی. اچھا. پوری رات بستر پہ لیٹنے کے بعد بس بے قلی تھی, وہی بے چینی تھی, اور مطلب عجیب عجیب خیال تھے, کس طرح جائیں گے, کس طرح احرام پہنیں گے, مدینہ شریف میں انٹری ہوگی تو کیا ہوگا, پہلا عمرہ تھا میرا کہ گنبد خضرا پہ نظر پڑے گی تو کیا ہوتی ہے, اور مطلب اتنی بے چینی تھی. وہ تاریخ ہے, وہ دن جو ہے 24 گھنٹے کا نہیں 48 گھنٹے کے زیادہ لگ رہا تھا. بے شک بے شک سمجھے. خیر بڑی بے چینی کے ساتھ ایک دن صبح فجر کی نماز کے بعد تقریباً 9-10 بجے قریب میں اپنے روم میں تھا. تو ہمارے ایک ساتھی ہیں حضرت مفتی شاہ نواز صاحب, جن کا میں نے ذکر کیا, انہوں نے مجھے فون کیا, اور فون کرنے کے بعد انہوں نے مجھے کہا آپ کہاں ہیں, تو میں نے کہا میں ہاسٹل میں ہوں. تو انہوں نے کہا آئیے الحمدللہ ویزا لگ گیا ہے اور چلنا ہے وہاں پر, پیسے بھی سارے جمع کرنے اور وہاں سے پاسپورٹ وغیرہ اور سامان لے کر آنا ہے. اب تو جو ہے آپ سمجھ لیجئے کہ کپڑے پہننا, تیار ہونا اور ان تک جانا بھی اتنا عجیب ہو گیا تھا کہ جسم بالکل کانپنے لگ گیا تھا کہ سرکار کی بارگاہ میں جو ہے بلاوا آ گیا. ہاں اچھا, اس میں ایک خاص بات یہ تھی کہ ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا, ٹھیک ہے, اور ولادت رسول کی جو رات ہوتی ہے یعنی 11 تاریخ اور 12ویں شب, ٹھیک ہے. تو ویزا لگنے کے لیے ہم نے دیا اسے 1-2 دن پہلے, اور اس کے بعد جو ہے اس رات میں ہم نے یہ پلان کیا تھا کہ ہم پوری رات یہیں اپنے روم میں محفل کریں گے.
اور ہم نے کھانے کے بعد تقریباً 10 یا 11 بجے جب سب کاموں سے فارغ ہوئے تو یہ پلان تھا ولادت رسول کی محفل ہے تو ہم لوگ پوری رات محفل کریں گے. تو ہم نے پوری رات محفل کی اور اس محفل میں تقریباً سب سے زیادہ مطلب کہہ لیجئے کئی گھنٹوں جو کلام پڑھا گیا حضرت مولانا الیاس قادری صاحب جو دعوت اسلامی کے سرپرست ہیں, امیر اہل سنت جن کو کہا جاتا ہے, تو ان کا ایک لکھا ہوا کلام ہے, بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں, میں اب روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں, مدینہ جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ, کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں. تو ہم لوگوں نے پوری رات کہہ لیجئے کہ بس یہ ایک کلام لگاتار گنگنایا, بلا لو اب ہمیں شاہ بحر و بر مدینے میں, اس انداز میں پوری رات, یعنی عشاء مطلب 10-11 بجے رات سے لے کر صبح فجر تک. اور اس کے بعد فجر کی نماز ہوئی, 2-3 گھنٹے کے لیے ہم لوگوں نے آرام کیا, اور اس کے بعد پھر وہاں بہت مطلب خوبصورت سا جلوس الحمدللہ مصر کی سرزمین پر ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر عالی شان جلوس نکلتا ہے. حالانکہ بہت سارے لوگ اس وقت یہ ایک غلط افواہ پھیلاتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ ہندوستان کی سرزمین پر ہی جلوس نکلتا ہے اور یہ سب بدعت والے کام یہی ہوتے ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. دنیا کے مختلف ملکوں میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر عالی شان جلوس نکلتا ہے. مصر کے جلوس میں آپ دیکھیں گے بڑے بڑے علماء, پروفیسر حضرات, مفتیان اعظام اور بڑے بڑے محدثین اس جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کرتے ہیں. تو اس موقع پر ہم لوگوں نے پھر دن میں شرکت کی. بس اسی رات کی یہ برکتیں تھیں, وہ مقبول رات تھی, اور یہ مقبول کلام میں ہمیشہ اس کلام کو بہت شوق سے پڑھتا ہوں, اس لیے کہ اس کلام کو پڑھنے کے بعد میرے دل کی جو ہے آرزو پوری ہوئی. اور اس کے 1-2 دن کے بعد خبر آئی, ہم لوگ گئے اور وہاں سے واپس آئے, اور واپس آنے کے بعد جو ہے پر ہم نے تیاریاں شروع کی. یہاں ایک چھوٹا سا جملہ میں کہوں, یہاں یعنی اس سال سے پہلے جب کہ ہم لوگ عمرہ کرنے گئے, اس سال سے پہلے ہمارے ایک عزیز ساتھی وہیں مصر سے جو ہے گئے تھے. تو میں نے بہت سارے بزرگوں سے سنا کہ جو لوگ حج یا عمرہ کرنے جائیں آپ ان کی خدمت میں لگے رہیے, ان کی تیاریوں میں جیسے لگے رہیے. تو آپ تیاریاں ان کی تیاریاں کرائیے محبت کے ساتھ ہر طرح سے, تو آپ کا نمبر بھی جلدی آئے گا. یہ میں نے بزرگوں سے سنا. تو ہمارے ایک عزیز ساتھی ہیں حضرت مولانا تنویر اظہری صاحب, بڑے اچھے عالم دین ہیں ماشاءاللہ, اس وقت درس و تدریس سے جڑے ہوئے ہیں, بہت قابل اور باصلاحیت ہیں. وہ جانے والے تھے. تو میں چونکہ نیا نیا وہاں پہنچا ہوا تھا, تو مجھ سے جو ہو سکتا تھا ان کے لیے, ٹھیک ہے, میں ان کے ساتھ لگا رہا, بڑی محبتوں سے انہوں نے نوازا. اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ بات میرے حق میں صحیح ثابت ہوئی کہ جسٹ اگلی سال انہی دنوں میں میرا بھی نمبر آیا, اور اس کے بعد جو ہے خانہ کعبہ کی زیارت ہوئی, بالخصوص سرکار کی بارگاہ کی حاضر نصیب ہوئی. اور وہاں ایک ایسا موقع بھی آیا کہ ہم لوگ کہیں باہر تھے اور اس وقت میں بارش ہونے لگی. مکہ شریف میں تھے, بارش ہونے لگی, اور ہم لوگ جا بھی جو ہے کعبہ شریف میں ہی رہتے, یعنی حرم شریف میں. پھر ہم وہاں کسی گاڑی میں تھے, ٹیکسی وغیرہ میں, وہاں سے اترے, پیسے دے کر دوڑتے ہوئے گئے کہ کسی طرح بارش کے قطرے جو ہے ہمیں میزاب رحمت سے لگے ہوئے مل جائیں تو سبحان اللہ زندگی کی معراج ہو جائے. تو اس طرح سے جو ہے پہلی بار مدینہ شریف کا جو ہے سفر ہوا. اور اس کے بعد الحمدللہ پھر ایک بار اور جو ہے, اور آپ کو حیرت ہوگی کہ دوسری بار جب عمرہ کا جو ہے مجھے موقع ملا, تو اس بار بھی مجھے جو مطلب کہ پیغام ملا کہ آپ عمرہ پہ جانے والے ہیں, وہ بھی ولادت رسول کے دن. ارے واہ, ولادت رسول کے دن. تو اس طرح سے ابھی لاسٹ پچھلے سال یعنی حج سے پہلے الحمدللہ اللہ نے یہ کرم فرمایا. میری دلی خواہش تھی کہ والدین کو لے کر میں ساتھ جاؤں, بلکہ اس جملے کو اگر ان کے ساتھ میں جاؤں یہ زیادہ خوبصورت ہوگا کہ مجھے ان کے ساتھ جانے کی سعادت نصیب ہو. اور الحمدللہ اللہ نے یہ کرم فرمایا کہ پچھلے سال شب برات الحمدللہ آج 21 فروری ہے, آج 21 فروری ہے, اور ہماری روانگی 21 فروری ہی کو تھی, آج ہی کے دن. والدین کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے شب برات پچھلی بار جو ہے والدین کے ساتھ ہوئی, اور اللہ نے یہ کرم فرمایا جسٹ عید کے بعد حج پہ جانے کا بھی موقع ملا. تو یہ سب بزرگوں کا کرم, آپ بھائیوں کی دعائیں, اللہ قبول فرمائے. مفتی صاحب میں بالکل آخر میں آ گیا ہوں. ساتھیوں, اس ویڈیو سے بہت ساری جانکاری, بہت ساری باتیں ہمیں حضرت علامہ حافظ قاری مولانا مولوی مفتی اشرف جیلانی صاحب قبلہ دامت برکاتہم کے بارے میں معلوم ہوئی. بہت ساری بہت ہی پرلطف بات چیت ہوئی, بڑی جانکاریاں ہمیں ملی.
اور بہت ہی کام کی باتیں بھی ہوئیں. بڑی تحریک یہاں سے ہمیں حاصل ہو رہی ہے. میں اپنے اسٹوڈیو کی طرف سے, اپنے تمام پوری ٹیم کی طرف سے بھی مفتی صاحب کا شکریہ ادا کروں گا. آخری جملوں کی طرف ہم پہنچ گئے ہیں. میں مفتی صاحب سے اب گزارش کرنے جا رہا ہوں, یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہے اس کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. یہ گزارش تو مجھے آپ سے کرنی ہے, اور مفتی صاحب سے اب گزارش کرنے جا رہا ہوں. آپ کے ساتھ بہت قیمتی جانکاریاں آج ہمیں ملی ہیں, آپ کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا. آپ جو ہے نئی نسلوں کو اور خاص طور سے آج کے اسلامی معاشرے کو اپنی طرف سے قاضی شہر بھیلواڑہ راجستھان حضرت علامہ مفتی اشرف جیلانی صاحب ازہری کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یہ ہم چاہتے ہیں کہ چند جملوں میں آپ اپنے پیغام سے بھی ہمارے ناظرین کو, ہمارے سننے والوں کو یہ بات آپ کی پہنچ جائے. میں اس چینل کے ذریعے, اس پروگرام کے ذریعے ہمارے جتنے بھی نوجوان ہیں, میں ان تمام لوگوں کو سب سے پہلے وہی فکر دینا چاہوں گا جو ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ دی ہے, بالخصوص حضور حافظ ملت نے جو ہمیں یہ پیغام دیا تھا, اتحاد زندگی ہے, اختلاف موت ہے. اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے, میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا کہ ایک ہو جائیں, متحد ہو جائیں, منظم ہو جائیں, ایک صف میں کھڑے ہو جائیں. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق بن جائیں, سچے عاشق رسول بن جائیں. سچی بات. یعنی جو خوف کا ماحول آج کے زمانے میں بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے, جس دن آپ سچے عاشق رسول بن جائیں گے تو عشق کی خاصیت یہ ہے کہ وہ جس دل میں پیدا ہوتا ہے وہاں سے خوف ختم کر دیتا ہے. تو آپ حضور کے سچے عاشق بن جائیں گے تو دنیا کا جو خوف ہے انشاءاللہ یہ آپ کے دل سے نکل جائے گا. اور یاد رکھیں, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ہمارے لیے سرمایہ حیات ہے. اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ڈاکٹر اقبال کے انداز میں کہوں تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. کیا کہنا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن جائیں اور زندگی کے ہر موقع پر, ہر مرحلے پر سمجھوتا کریں, لیکن کبھی ناموس رسالت پر سمجھوتا نہ کریں. ہمیشہ حضور کی عزت پر پہرا دیں, والدین کے فرما بردار بنیں, اور اپنا جو رشتہ ہے وہ اللہ کے گھر سے ضرور جوڑیں. اس لیے کہ جو قوم اپنے محلے کی مسجد کے ساتھ کھڑی نہیں ہو سکتی, جو جوان اپنے محلے کی مسجد میں جا کے نماز کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے, وہ فلسطین کے لیے, مسجد اقصیٰ کے لیے کبھی کھڑے نہیں ہو سکتے. اس لیے پہلے اپنی مسجد میں, اپنے محلے میں جا کے کھڑے ہوں, ایک بنے, نیک بنے. اور بالخصوص آپ جس شہر, جس علاقے میں رہتے ہیں, اس علاقے کے ذمہ دار علماء سے اپنا رشتہ جو ہے ضرور جوڑیں. ان کے ساتھ جا کے بیٹھیں, پلاننگ کریں, مشورہ کریں, اور قوم مسلم کے لیے مخلص بن جائیں. نام کے چکر میں نہ پڑیں, کام کی فکر کریں. پوری ایمانداری اور خلوص کے ساتھ حضور کے مشن کو عام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا بھی نام ہوگا, اور اللہ حضور کی غلامی کی نسبت سے آپ کو بھی عزت عطا فرمائے گا. کیا کہنا, کیا اچھا پیغام مفتی صاحب آپ نے دیا. آپ کا بہت شکریہ, آپ کو مبارکباد اس سارے کامیاب سفر کے لیے. اور میں مفتی صاحب یہ مان کے چلتا ہوں کہ اس میں آپ کو کئی طرح کے انعامات اللہ رب العزت کی طرف سے ملے ہیں. دیکھیے, قرآن کریم کو اللہ نے آپ کے سینے میں محفوظ کیا, یہ ایک انعام ہے. آپ اپنے والدین کے سعادت مند ہیں, یہ آپ کے لیے دوسرا انعام ہے, کیونکہ میرے آقا کی بڑی واضح حدیث یہ ہے کہ جو والدین کے چہرے کا ایک بار دیدار کرے تو اسے ایک حج مبرور کا ثواب. تو ظاہر ہے کہ وہ بھی اس طرح سے بھی کئی سارے مبرور حج جو ہیں وہ آپ کے حصے میں لکھے جا رہے ہوں گے اور لکھے گئے ہوں گے. تو بہرحال میں تو آپ سے جو اتنی تھوڑی سی بات چیت ہماری طویل ہوئی ہے, لیکن میں نے بات کو طویل اس لیے ہونے دیا کہ پتہ نہیں کون سی بات کہاں کس کے دل پر ٹک سے لگ جائے, اور کون سی بات کو لوگ جو ہیں وہ اپنے دل سے لگا لیں اور اس کے بعد وہیں سے اس کی زندگی کا نظریہ بدل جائے اور اس کی زندگی کا طریقہ بدل جائے. بہرحال ساتھیوں, آپ سب کا بہت شکریہ, آپ نے بہت دیر تک ہمارا ساتھ دیا ہے. اپنی رائے ضرور دیجیے گا, آپ کی رائے کا انتظار رہے گا, اور ہمارے چینل کو
اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ایک بار سبسکرائب کیجئے گا. آپ سبسکرائب کریں گے, آپ ہمارے ویڈیو کو لائک, کمنٹ اور شیئر کریں گے تو یقینی طور پر ہمارا حوصلہ بڑھے گا اور ہم آئندہ بھی اسی طرح کی بہتر خدمت کرنے کی کوشش کریں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.